السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاربر شہباز نے بیوی کے کہنے پر بوڑھے باپ کو اتنا مارا کہ اس کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پھر اسے گھر سے باہر پھینک دیا گیا، کیونکہ شہباز کی بیوی جھوٹا الزام لگاتی تھی کہ اس کا باپ اسے گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ باپ کو نکالنے کے بعد شہباز کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور یوں اس کے گھر سے رزق اٹھا لیا گیا اور اس کے بچے بھوک سے بلکنے لگے تھے۔ شہباز کی بیوی اسے ریڑھی پر ڈال کے بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک ان کو سڑک پر ابا نظر آیا، جس کی جھولی پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہباز اور اس کی بیوی قریب آ گئے۔ انہوں نے ابا کو ہاتھ لگایا تو اس کی روح کام گئی، کیونکہ ابا تو 2 دن سے۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالنے کی؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ میں تجھ جیسے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ کاش ماں کی جگہ تو ہی مر چکا ہوتا تو آج مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ شہباز غصے سے بھر کر بیلٹ سے اپنے ہی سگے باپ کو جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ شور شرابے کی آواز سن کر آس پڑوس والے بھی اکٹھے ہونے لگے تھے۔ بوڑھا ثاقب بابا جو ابھی ابھی جائے نماز سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلے تھے تو بیٹے نے انہیں گریبان سے پکڑ کر زمین پر گرایا تھا۔ ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح چھوٹ کر دور زمین پر جا گری تھی۔ وہ بو کھلائے ہوئے انداز میں ہامتے ہوئے خود کو بیٹے سے چھڑواتے اور ایک ہی بات پوچھے جا رہے تھے کہ شہباز پتر کیا بات ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو کیوں مجھے مار رہا ہے؟ بیٹا میں تو تیرا باپ ہوں، کچھ تو لحاظ کر۔ ایسے کئی الفاظ بوڑھا باپ بولے جا رہا تھا، مگر شہباز پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ سامنے دروازے کے پاس کھڑی اس کی بیوی سینے پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ شہباز جب باپ کو مار مار کر تھک چکا تو ایک بار پھر زمین پر گرے ہوئے باپ کو اٹھایا اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، ابا بند کر اپنا یہ اچھا بنے کا ڈھونگ۔ جانتا ہوں جتنا تو دیندار اور 5 وقتہ نمازی ہے، میری پیٹھ پیچھے میری ہی بیوی کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے۔ کیا تجھے شرم نہ آئی اپنی بیٹی جیسی بہو پر گندی نظر ڈالتے ہوئے؟ شہباز تو پھٹی پڑا تھا۔ بوڑھے باپ نے جب بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو گویا تڑپ ہی اٹھے تھے۔ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بو کھلا کر کہنے لگے، یہ جھوٹ ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہی دروازے پر کھڑی پڑوس کی عورتوں نے جب یہ ماجرا سنا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئیں۔ ثاقب بابا کو آخر کون نہیں جانتا تھا، پورا گاؤں ہی ان کا طرفدار تھا۔ وہاں مقیم لوگوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارا تھا، وہ ان کی عادات سے واقف تھے۔ آج تک ثاقب بابا نے کبھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کی تھی۔ وہ انتہائی عزت دار اور نیک شخص تھے، سب کی عزت کیا کرتے۔ محلے کے لوگوں کو ثاقب بابا اپنے سگوں جیسے عزیز تھے، مگر آج جو تہمت ان کے سگے بیٹے نے ان پر لگائی تھی وہ سن کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ محلے کے چند لوگ آگے بڑھ کر بابا کے حق میں بولنے لگے تو شہباز نے فوراً انہیں چپ کروا کر یہ کہتے ہوئے وہاں سے رفو چکر کر دیا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ لوگ اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے مجمع ہٹ چکا تھا۔ ثاقب بابا مارے صدمے کے کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے شکوہ کناں نظروں سے بہو کو دیکھا جو حقارت سے ان کو دیکھتے ہوئے گھور رہی تھی۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں اس پل آنسو آئے تھے، ان کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا ساری عمر میں نے صرف اس محلے میں عزت ہی کمائی تھی اور آج تم نے وہ بھی ملیہ میٹ کر دی۔ تم نے میرے ساتھ زندگی کے 35 سال گزارے ہیں، جبکہ تمہاری بیوی کو اس گھر میں آئے صرف 5 سال ہوئے ہیں۔ تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور میں جو تمہارا سگا باپ تھا، جس نے تمہیں بچپن میں کبھی اپنی ماں سے بھی بدتمیزی سے بات نہ کرنے دی، ہمیشہ نظریں نیچی رکھ کر چلنے کی تلقین کی، اسی پر تم یہ الزام لگا بیٹھے ہو۔
ثاقب بابا کے الفاظ میں اس قدر درد تھا کہ ایک پل کو شہباز جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس کی گرفت باپ کے گریبان سے ڈھیلی ہونے لگی۔ شاید وہ ششوپن کا شکار ہو چکا تھا۔ جب پیچھے کھڑی فردوس نے یہ منظر دیکھا اور معاملہ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا تو فوراً آگے بڑھی اور روتے ہوئے شوہر سے کہنے لگی، بس یہی تو شہباز سے غلطی ہو گئی۔ اتنے سالوں سے آپ نے اس کی آنکھوں پر یہ پٹی جو باندھ رکھی تھی، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا کوئی عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے جو اپنی ہی عزت داؤ پر لگا دے؟ آخر مجھے کیا ملے گا ایسا کر کے؟ فردوس دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ شہباز کی نظر اس کے کپڑوں پر گئی جو جگہ جگہ سے نوچے جا چکے تھے۔ بہرحال اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کو مشتعل ہو کر اندھا دھند مارنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ بوڑھا باپ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ ان کا وجود درد سے چور تھا، یوں لگتا تھا جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے تھے۔ وہ زمین سے اٹھے اور اللہ اکبر کہتے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہانپ رہے تھے۔ اسی پل محلے کے کئی گھروں سے عورتیں اور مرد باہر آئے اور بابا جی کو اپنے گھر لے جانے لگے، مگر بابا جی نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور بولے کہ تم سب کا بہت بہت شکریہ، مگر میں یہاں رک کر مزید اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا۔ میرے کردار پر میرا خدا گواہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بابا وہاں سے اٹھے اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک سمت کو چل دیے۔ شہباز بیوی کو سینے سے لگا کر دلاسے دے رہا تھا، جو روتے ہوئے شوہر سے لپٹ کر رواداد سنا رہی تھی، جبکہ اندر ہی اندر اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ فردوس ایک آزاد خیال لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی اور شہباز سے اس کی پسند کی شادی تھی۔ وہ اور شہباز ایک یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ وہاں ان کے اور بھی لڑکے لڑکیاں دوست تھے۔ شادی کے بعد شہباز تو سبھی دوستوں سے کٹ کر رہ گیا تھا اور اپنا سارا دھیان نئی نوکری پر دے رہا تھا، مگر فردوس ابھی بھی شہباز کے جانے کے بعد سارا دن دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی۔ ثاقب بابا نے پہلے تو دھیان نہ دیا، مگر جب ایک روز فردوس کے لڑکے دوست شہباز کی غیر موجودگی میں گھر تک آئے تو ثاقب بابا انہیں گیسٹ روم میں بٹھانے لگے، مگر تبھی فردوس فوراً انہیں ٹوک کر ان لڑکوں کو اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ ثاقب بابا کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ آخر وہ ایک دیندار شخص تھے۔ ان کی بے تکلفی اور باہر تک آتی ہنسی مذاق کی آوازیں سن کر وہ اندر ہی اندر کڑھنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد فردوس کو سمجھایا بھی کہ وہ نامحرم ہیں، اچھی بیٹیاں لڑکوں سے دوستیاں نہیں رکھتی، مگر فردوس نے تو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں، مجھے شہباز کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں۔ ثاقب بابا کچھ کہتے، فردوس پہلے ہی مطلب اخذ کر چکی تھی۔ پھر کیا تھا، اس نے تو سب سے زر سے سب کو گھر بلانا شروع کر دیا اور ان کے درمیان بیٹھ کر بے باکی سے باتیں کرنے لگے۔ اس روز ثاقب بابا نے غصے سے بہو پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی۔ آخر کو یہ ان کا گھر تھا، بھلا وہ غیر مردوں کا آنا جانا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ کوئی پوچھتا تو کیا کہتے، میری بہو کے دوست آئے ہیں؟ فردوس نے تبھی سسر سے بدلہ لینے کی ٹھان دی اور پھر یہ سارا ڈرامہ رچا دیا تھا۔ سسر سے تو اب ان کی جان چھوٹ چکی تھی۔ وہ دن اس کے لیے عید سے کم نہیں تھا۔ شہباز چند روز پریشان رہا، مگر باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی۔ چند روز بعد وہ بھی اپنی مصروفیات میں مگن ہو چکا تھا۔ چند روز یوں ہی سکون سے گزر گئے۔ فردوس کی ہوتی زندگی گویا جنت بن چکی تھی۔ وہ شہباز کے جانے کے بعد یوں ہی دوستوں سے سارا دن باتیں کیا کرتے اور اپنے چھوٹے بچوں پر بھی کچھ دھیان نہ دیا کرتی تھی۔ ایک روز شہباز جب کام پر جانے لگا تو فردوس سے بولا، میری طبیعت بہت بے چین سی لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا ہے۔ شہباز سینے پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ جب فردوس نے دیکھا تو فوراً اسے درد کی دوا دے کر بولی کہ جب آج کام سے واپس آؤں تو ڈاکٹر کے پاس سے ہوتے آنا،
تاکہ بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ شہباز کو 3-4 دن سے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کام پر تو چلا گیا مگر اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ابھی اسے دفتر میں پہنچے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے چکر آئے اور گر پڑا، اور اس کے ساتھ کام کرنے والے عملے نے اسے فوراً ہسپتال پہنچایا، جہاں پر وہ کتنی دیر بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ فردوس جو اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی، جب اسے ہسپتال سے کال آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب کو وہیں چھوڑ کر فوراً ہسپتال پہنچی، جہاں شہباز بے سود لیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ شہباز کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر تو فردوس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ شہباز کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھلا وہ جوان جہان اسے کیسے فالج کا اٹیک ہو سکتا تھا؟ وہ شہباز کو گھر تو لے آئیں، دفتر والوں نے چند پیسے بھی اسے دیے، مگر وہ کتنے دن تک چلتے؟ فردوس کو تو سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ تو بس اب شہباز کی خدمت میں لگی رہتی اور اس کا خیال رکھتی۔ اس بیماری کا کیا آنا تھا کہ ان سے تو رزق ہی چھین لیا گیا تھا۔ گویا یہ سب کچھ بابا کے جانے کے بعد ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ فیروز نے تو ویسے بھی اس کی تنخواہ کی ساری کمائی یوں ہی عیاشی میں اڑا دی تھی، جبکہ اب تو شہباز کی نوکری بھی نہیں رہی تھی۔ شہباز کچھ بولنا چاہتا مگر بول نہ پاتا۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے گھر میں موجود تمام تر جمع پونجی ختم ہوتی گئی اور پھر تنگ دستی نے ان کو گھیر لیا۔ اب تو اتنے پیسے بھی نہ بچے تھے کہ بچوں کے لیے دودھ بھی خریدا جا سکے۔ آہستہ آہستہ فردوس کی ساری رعنائیاں ختم ہوتی چلی گئیں۔ اس نے اپنا زیور بیچ کر شہباز کے لیے دوائیاں اور بچوں کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتی تو سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے دھتکار دیا۔ اب تو کوئی اسے منہ بھی لگانا پسند نہ کرتا تھا، نہ ہی اب دوبارہ کو اس کے گھر کی جانب آیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے کر کے اپنا تمام تر زیور بیچ دیا، اور پھر جب حالات تنگ ہونے لگے تو نوکری کی تلاش میں نکل پڑی، کیونکہ بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی تھا۔ اس نے کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا، مگر ہر کوئی تجربہ مانگتا تھا، کسی نے بھی اس کو نوکری نہ دی۔ اس نے محلے کے اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا، مگر وہاں کے استاد نے جب اسے دیکھا تو اسے بری نظروں سے گھورنے لگا۔ بار بار کوشش کرتا کہ وہ فردوس کو چھو سکے۔ فردوس نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور مجبور ہو کر وہاں جا کر پڑھاتی رہی، مگر وہ 10 دن سے زیادہ تک نہ پڑھا سکی، کیونکہ ایک روز چھٹی کے بعد پرنسپل نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عزت پر حملہ کرنے لگا۔ مگر کسی نہ کسی طرح فردوس اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظروں کے سامنے سر کا چہرہ آیا تھا، جس پر اس نے الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ شہباز اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ آخر کیسے پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے؟ کتنی دیر فردوس یوں ہی شہباز کے گلے لگ کر روتی رہی، لیکن اسے بول کر کچھ بھی نہ بتایا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور بار بار ماں سے کھانا مانگ رہے تھے، مگر فردوس انہیں کھانا کہاں سے لا کر دیتی؟ اب تو اس کے پاس ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ فردوس نے محلے والوں سے بھی مدد مانگنا چاہی۔ ان کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ دیے کہ خدارا ہماری مدد کریں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ مگر سب نے انہیں ایک نظر ڈال کر گھر سے نکال دیا۔ سب کے دل میں ان کے لیے نفرت بھر چکی تھی۔ جو کچھ انہوں نے ثاقب بابا کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد کسی کے دل میں بھی ان کے لیے رحم موجود نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ یہ سب تو تم لوگوں کو ثاقب بابا کی بد دعا لگی ہے۔ تم لوگوں نے ثاقب بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو تم لوگوں سے خدا نے رزق اٹھا دیا ہے۔ وہ بھولے بھالے معصوم بابا
تم لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے تھے۔ ان جیسے نیک اور دیندار انسان ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ ان کے بچے سلامت رہیں، مگر اب جب وہی گھر سے نکل گئے تو تنگ دستی تو آنی ہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ساقی بابا کو گھر لے آئیں، شاید تم لوگوں کی پریشانیاں کچھ کم ہو سکیں۔ فردوس سوچ میں پڑ چکی تھی اور خالی خالی ہاتھ واپس گھر آئی تھی۔ گھر آئی تو بھوکے بچوں کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا۔ آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچی۔ وہ بستر پر لیٹے شہباز کے پاس جا کر کہنے لگی کہ شہباز، مجھے نہ تو نوکری مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ بچوں کی پیٹ پالنے کی خاطر اتنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ شہباز کچھ نہیں سمجھ سکا کہ آخر فردوس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اتنا برا وقت آ چکا تھا کہ فردوس نے اپنے شوہر کو ایک پرانی سی ریڑھی پر ڈالا اور اپنے ساتھ لے جا کر سڑکوں پر چلنے لگی۔ اس روز اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ خود کو ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھی۔ لوگ اسے طرح طرح کی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کی نظریں اسے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نظریں اس کی روح کے آر پار جا رہی ہیں، مگر وہ سر جھکائے آنسو پونچھتی ہوئی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کے شوہر کی حالت دیکھ کر کچھ لوگوں کو ترس آتا اور وہ اس کے ہاتھ پر 10-20 روپے رکھ دیا کرتے۔ کچھ تو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش کرتے۔ آخر فردوس ایک جوان اور خوبصورت لڑکی قسمت کی ماری تھی جو اس کا حلیہ ایسا ہو چکا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ مرد کی گندی نظر کیسی ہوتی ہے۔ جب کوئی مرد اس کی میلی نگاہ سے ایک عورت کو دیکھتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ اس کا سسر تو بے قصور اور نیک انسان تھا جس پر الزام لگا کر وہ اسے گھر سے نکلوا چکی تھی۔ اتنی ہی اسے اس روز بھیک ملتی کہ وہ اپنا، شہباز اور بچوں کا پیٹ پال سکے، مگر کبھی کبھار اسے فاقہ بھی کرنا پڑتا۔ بمشکل تو اتنا ہی کھانا جڑ پاتا جو بچوں کا پیٹ بھر سکتا۔ چند روز گزر گئے۔ اب اسے شوہر کو ساتھ لے جا کر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی۔ وہ دونوں ہی احساس کمتری کا شکار تھے۔ ان کی آنکھوں میں تو گویا آنسو ہی سوکھ چکے تھے۔ وہ بس ایک دفعہ اپنے سسر سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے وہ زندہ تھے بھی یا نہیں۔ ایک روز شدید بارش تھی اور وہ بھی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ فردوس شہباز کو ریڑھی پر ڈالے ہوئے لے کر ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ بار بار شہباز کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ ان دونوں کو تو آج کسی نے 10 روپے بھی نہ دیے تھے۔ وہ 2 روز سے بھوکے تھے۔ اب بس یہی دعا کرتے تھے کہ انہیں آج پیسے مل جائیں تاکہ کم از کم وہ کچھ کھا تو سکیں۔ شہباز کی حالت تو دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی بے ہوش ہو جاتا تو اسے ہوش ہی نہ آتی۔ آخر کو بیمار شخص تھا، دوائیاں بھی موجود نہ تھیں جنہیں لے کر وہ صحت یاب ہو سکتا۔ بارش رکی تو ایک بار پھر ریڑھی چلاتی ہوئی فردوس سڑک پر آ نکلی تاکہ کچھ بھیک مانگ سکے۔ وہ چلتے ہوئے ابھی سڑک تک آئی تھی کہ اسے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان میں ڈھیروں پیسے موجود ہوں۔ وہ شخص کافی امیر بھی لگ رہا تھا۔ فردوس جلدی جلدی ریڑھی چلاتی ہوئی اس شخص تک پہنچی اور فوراً ہاتھ پھیلا کر بولی، بابا خدا تمہارا بھلا کرے، خدا تمہاری ہر دلی مراد پوری کرے، تمہارے بال بچوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میری مدد کرو، میرا شوہر بیمار ہے اور میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، ہم نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم ہمیں کچھ دے سکو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے اتنا کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی فردوس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہیں شہباز کو بھی ایک دھچکا سا لگا تھا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کون تھا۔ وہ شخص بھی انہیں بغور سر تا پیر دیکھنے کے بعد فوراً ان کی جانب پلٹا اور بولا، شہباز پتر، تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ فردوس بیٹا، یہ تم اس حالت میں گھر سے باہر کیا کر رہی ہو؟ انہیں تو کچھ سوچ نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ یہ تو ساقی بابا تھے
جو اپنے مخصوص انداز میں سامنے کھڑے تھے۔ وہیں ان کا سفید کرتا شلوار اور سر پر سفید پگڑی، ہاتھ میں وہی مخصوص تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں پیسوں کا پیکٹ۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا باپ ہے۔ وہ تو بالکل ایسی حالت میں تھے گویا خوش و خرم ہوں۔ انہیں تو کسی قسم کی تنگی گویا چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ ثاقب بابا انہیں ایک طرف لے گئے اور ان کی حالت دیکھ کر رونے لگے اور سارا ماجرا پوچھنے لگے۔ فردوس شرمندہ سی سر جھکائے سسر کو دیکھ کر رونے لگی تھی اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، کیونکہ کتنے روز سے وہ انہیں تو تلاش کر رہی تھی۔ ان پر جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ انہوں نے سسر کو ساری روادات سنائی تو ثاقب بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے اور بولے کہ بیٹا، میں نے تو تم لوگوں کو تصور میں بھی برا بھلا نہیں کہا، بھلا میں کیسے بد دعا دے سکتا تھا۔ وہ لوگ فوراً ثاقب بابا کے ساتھ گھر چلے آئے تو ثاقب بابا سے فردوس نے پوچھا کہ آخر آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ثاقب بابا نے بتایا کہ میں جب اس گھر سے نکل کر باہر گیا تو کئی روز یوں ہی مسجد میں بیٹھ کر گزار دیے۔ ایک روز جب مسجد میں بھی کسی نے کھانے کو کچھ نہ دیا تو میں باہر درخت سے پھل توڑنے کے لیے گیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا سوائے مسجد کے۔ میری دن رات عبادت میں گزر رہے تھے۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو مجھے ایک شخص مل گیا، میرے بچپن کے دوست کا بیٹا، جو کتنے عرصے سے مجھے ہی تلاش کر رہا تھا۔ دراصل میرے دوست کو مدد درکار تھی، اسے لاکھوں روپے کی ضرورت تھی۔ اس وقت 1,00,000 روپیہ بھی کروڑ کے برابر ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنی وراثت میں ملی زمین بیچ کر اپنے دوست کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد اس کا کاروبار ٹھیک ہو گیا اور وہ وہاں سے دوسرے ملک چلا گیا، مگر آج وہ اپنے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ جب اس کے بیٹے نے مجھے دیکھا تو فوراً اپنے ساتھ گھر لے گیا اور کہنے لگا کہ آج ہم جس مقام پر ہیں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی روز تک اپنے گھر میں رکھا اور بالکل یوں خیال رکھا گویا میں ان کا سگا ہوں۔ انہوں نے میرے آرام کا خیال رکھا۔ مجھے ان کے ہاں زیادہ دن رہنا اچھا نہ لگا، تو جب میں ان کے گھر سے نکلنے لگا تو میرے دوست نے مجھے شکریہ کے طور پر 1 کروڑ روپیہ انعام دے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تمہارے احسان کا تھوڑا بہت بدلہ ہے، اور میں نے پیسے لے کر یہی سوچا تھا کہ ان پیسوں کا کیا فائدہ جب میرے بچے ہی میرے ساتھ نہیں۔ شہباز اور فردوس نے جب سنا تو ان کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے معافی مانگنے لگے۔ فردوس ان کے قدموں میں گر گئی تھی اور پھر ساری سچائی اس نے شہباز کو بھی بتا دی۔ شہباز کو غصہ آیا تھا، وہ اس کو منا رہا تھا مگر کچھ بھی بول نہیں سکتا تھا۔ ثاقب بابا نے سچے دل سے بیٹے اور بہو کو معاف کر دیا اور پھر ان پیسوں سے اپنے بیٹے کا علاج کروایا۔ کچھ عرصے میں شہباز دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ فردوس بھی کافی بدل چکی تھی، البتہ شہباز نے ٹھیک ہو کر باپ کے قدموں میں گر کر معافی ضرور مانگی تھی۔ گھر میں خوشیاں اور رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اگر والدین کا سایہ سروں پر سلامت رہے تو مشکل میں بھی انسان کی ہمت نہیں ٹوٹتی۔